اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی توفیق سے نوازا تو اس دن بلکہ اس لمحے سے زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی، اس کی رضا جوئی، اس کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض، ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کفار جن کا قتل کرنا بالکل طے تھا، عین وقت پر انہوں نے امتحاناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دی، نفس حائل ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ قتل کر رہے تھے، چھوڑ دیا۔ پوچھا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میرا نفس حائل ہو گیا تھا، پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب میرا نفس چاہ رہا تھا کہ میں تجھے مار دوں، تو میں نفس کی نہیں مانوں گا، اللہ کی مانوں گا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدائی دور میں اللہ تعالی کی طرف سے جہاد اور کفار کو ترکی جواب دینے کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر عام اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے بجائے غاروں اور گھر میں ہی عبادت کے اندر مشغول رہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگے ابرز اتعبد اللات جہرا ونعبد اللہ سرا۔ یا رسول اللہ، جب ہم جھوٹے خداؤں کی عبادت سر عام ہو رہی ہے تو ہم سچے رب کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ آپ حرم میں تشریف لائیں اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں، جب مسلمانوں کی خاطر تعداد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حسبک اللہ وانا، آپ تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ اور میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ میں انانیت کو سخت ناپسند فرماتا ہے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ میں اللہ کے دین کے لیے تھی، یعنی میں حاضر ہوں، یعنی اللہ کے دین کے لیے میں حاضر ہوں، چنانچہ باری تعالی نے اسے اتنا پسند فرمایا کہ تائید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت کا نزول فرما دیا، اور آیت کا نزول ہوا اور ارشاد ہوا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان اللہ کی توفیق سے کافی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دو صفوں کی صورت میں حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے، ایک صف میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری صف میں تھا۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو قریش مجھے اور جناب امیر حمزہ کو دیکھ کر نہایت پریشان ہوئے۔ فسمانی رسول اللہ یومئذ الفاروق وفرق اللہ بین الحق والباطل، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن مجھے فاروق کے لقب سے نوازا اور اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اس دن فیصلہ ہو گیا کہ حق اور باطل یہ جدا جدا ہے، وہ جانا جانتا ہے مراد مصطفیٰ وہ ہے، نرالی شان ہے اس کی، خلیفہ دوسرا وہ ہے، زہ قسمت خسر حضرت رسول اللہ کا وہ ہے، یہ کیا کم ہے کہ داماد علی مرتضیٰ وہ ہے، علی بھی جس کا ہو جائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔